السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہمارے ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبدالمطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے۔ تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبدالمطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب یہ زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھود گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبدالمطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئی، سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب نے نکلا کہ اس لڑکے کو ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبدالمطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سے سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبدالمطلب اپنے سارے لڑکوں میں سے سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبدالمطلب سردار آدمی تھے، اس لیے وہ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہا ہے تو سارے مکہ والے جمع ہوئے اور عبدالمطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل جو مکہ کے بڑے سردار میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگی کہ اے عبدالمطلب، آج چاہے تلواریں چل جائے اور خون کی ندیاں بہہ جائے پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائی تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبدالمطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نہ نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹوں کو ذبح کر دو۔
سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئی کہ عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس نے لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلتا جا رہا تھا کہ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، یہ آخری بار ہوگا، اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے۔ عبد المطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، اور پرچی پورا کر اٹھائی گئی تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ 100 اونٹ ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور سب نے مل کر ایک بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، اب عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے چلو اونٹوں کو ذبح کرو، لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بار پرچی اڑائی گئی تو تیسری بار بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو توڑو، اونٹوں کو ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اس کے آگے کا قصہ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسے سچے اور اچھے قصے سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔